السلام علیکم۔ آج ہم 10th کلاس کے اسلامیات لازمی سے رکو نمبر 4 پڑھیں گے، آیات نمبر 28 سے لے کر 34 تک، مکمل معنی اور ترجمے کے ساتھ۔ تو اس چیپٹر میں امہات المومنین یعنی نبی کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کو چن لینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ ہجرت کے شروع کے دنوں میں مسلمان پہلے تو معاشی تنگی کا شکار تھے، لیکن جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو مالی حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ تب امہات المومنین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے لباس اور کھانوں وغیرہ کا مطالبہ کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، اور آپ پھر تنہائی میں چلے گئے تھے 29 دن تک۔ تب یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ ان آیات کی تلاوت سنائی اور فرمایا کہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے بتانا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ اس کے علاوہ ان آیات میں امہات المومنین کو چند احکام اور آداب وغیرہ سکھائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ دور جہالت کی طرح گھروں سے سج سنور کر باہر نکلنا چھوڑ دیں، کسی اجنبی سے بات کرنے کی اگر ضرورت پیش آ جائے تو طریقے سے بات کریں، اور اس سب کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک صاف کر دے گا، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ امت کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کی بیویاں بھی امت کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، وہ کوئی عام عورتیں نہیں تھیں، اسی لیے انہیں یہ احکامات دیے گئے۔ اب ہم سبق کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، کل کہہ دیجئے، لازواجکا اپنی بیویوں سے، ان اگر کنتن تم ہو، تردنا چاہتی، حیات الدنیا زندگی دنیا کی، وزینتہا اور اس کی آرائش یا اس کی زینت، فتعالینا تو آؤ یعنی سب آ جاؤ، امتعکن میں تمہیں دیتا ہوں سامان یا میں تمہیں مال دیتا ہوں، واسرحکن اور رخصت کر دوں تمہیں، سراحن رخصت کرنا، جمیلہ اچھے طریقے سے۔ یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی خواستگار کا مطلب ہے چاہتی ہو، یعنی اس کی دنیا کی زینت اور آرائش چاہتی ہو، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ یعنی اگر مال اور زینت چاہیے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وَإِنْ اور اگر کنتن تم ہو، تردنا چاہتی، اللہ ورسولہ اور اس کا رسول، والدار الآخرہ اور گھر آخرت کا، فإنَّ پس بے شک اللہ اعدہ تیار کیا ہے، للمحسنات نیک عورتوں کے لیے، من کنہ تم میں سے، اجرن اجر عظیمہ بڑا۔ یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو یا آخرت کا گھر چاہتی ہو، فإن اللہ اعدہ بس اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے، للمحسنات من کنہ یعنی تم میں سے جو نیک ہیں یا پرہیزگاری کرنے والی ہیں، یا تم میں سے جو نیک عمل کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے یا بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی کہ جو کرے گی، من کنہ تم میں سے، بفاحشۃ غلط حرکت یا ناشائستہ حرکت، مبینہ صریح یا واضح، یعنی تم میں سے جو واضح طور پر غلط حرکت کرے گی، یضاعف بڑھا دیا جائے گا، لہا اس کے لیے، عذاب ضعفین دو گنا، یعنی اس کو 2 گنا سزا دی جائے گی۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ، یعنی صریح ناشائستہ کا مطلب ہے کہ واضح طور پر غلط الفاظ یا جو پسندیدہ نہ ہوں الفاظ کہہ کر نبی کو تکلیف دینے کی کوشش کرے گی یا ایسی حرکت کرے گی، اس کو دوگنی سزا دی جائے گی۔ وکانا اور ہے، ذالک وہ، اللہ پر، اللہ یسیرا آسان، اور وہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ ومن اور جو، یقنت فرما بردار رہے گی، من کنہ تم میں سے، للہ اللہ کے لیے، ورسولی اور اس کے رسول کے لیے، وتعمل اور عمل کرے گی، صالحہ نیک، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور نیک عمل کرے گی، نؤتیہا تو ہم اسے دیں گے، اجرہا اجر اس کا،
یا ثواب اس کا مرتین 2 گنا، یعنی 2 بار، یعنی ہم اس کو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی تو اور نیک عمل کرے گی تو ہم اس کو 2 گنا ثواب دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے لہا اس کے لیے رزقاً رزق یا روزی کریمہ عزت والی، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی یا عزت کا رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستنہ تم نہیں ہو کاحدم کوئی ایک، من سے نسائی عورت، یعنی کسی ایک عورت کی طرح یا عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن اگر تم متقی رہو، فلا تخضعن پس نہ دبی زبان میں، بالقولی بات کرو، یعنی دبی زبان میں یا نرم نرم باتیں یا نرم لہجے میں بات نہ کرو۔ فیطمع پس لالچ ہوگا، الذی جس، فی میں قلبہ دل اس کے، مرضٌ بیماری، یعنی جس کے دل میں کسی طرح کی بیماری ہوگی یا لالچ ہوگا یا مرض ہوگا۔ وَقُلْنَا اور بات کہو، قولاً بات، معروفہ اچھی معروف یا دستور کے مطابق۔ اب یہاں پہ یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ اے پیغمبر کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو یا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو کہ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کرو، کہ تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید پیدا نہ کرے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا اور دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ وَقَرْنَا اور ٹھہری رہو، فی میں، بیوتکن اپنے گھروں، یعنی اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا اور نہ سج سنور کے نکلو، تبرجا سجنا سنورنا، جاہلیت الاولیٰ جاہلیہ کا مطلب ہے جہالت، اولیٰ پہلے، یعنی جس طرح پہلے جہالت کے دنوں میں سج سنور کر باہر نکلتی تھی اس طرح نہ کرو، یعنی اس طرح اپنی زینت نہ دکھاؤ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتِينَا الزَّكَاةَ اور ادا کرو یا دیتی رہو زکوٰۃ، وَأَطِيعْنَا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، یعنی نماز پڑھتی رہو، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما بس یا صرف، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، لیذہب تاکہ دور کر دے، عنکم تم سے، رجسا گندگی یا ناپاکی، اہل البیت اہل بیت، یعنی اللہ تو اے اہل بیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی یا ناپاکی دور کر دے۔ وَیُطَہِّرَکُم اور پاک کر دے تمہیں، تطہیرا پاک صاف کرنا، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ وَاذْکُرْنَا اور یاد رکھو، ماں جو، یتلا تلاوت کی جاتی ہیں، فی میں، بیوتکن تمہارے گھروں، من سے، آیات اللہ اللہ کی آیات، والحکمہ اور دانائی یا حکمت، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، لطیفاً باریک بین، خبیرہ خبردار یا باخبر یا جاننے والا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین باخبر ہے۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ تردنا تم چاہتی ہو، تعالینا تم آؤ، امتعکن تمہیں کچھ مال دوں، اسرحکن تمہیں رخصت کر دوں، سراحن رخصتی، اعدہ تیار کیا، ضعفین 2 گنا، یقنت فرما برداری کرتا ہے، اعتدنا ہم نے تیار کیا، لستنہ تم نہیں ہو، یعنی یہ عورت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، مؤنث ہے۔ ان اتقیتن اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول دبی زبان سے یا نرم لہجے میں بات نہ کرو، کرنا تم ٹھہری رہو، مؤنث، لا تبرجنا زینت نہ دکھاؤ یا سج دھج کر نہ پھرو، رجسا الرجسا ناپاکی، لیذہب عنکم تاکہ تم سے دور کر دے۔ اب اس کا سوال ہے پہلا، اس سبق کی آیات کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن 2 باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا ہے۔ اس کا جواب ہے، یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش چاہتی ہو تو آؤ تمہیں کچھ مال دے دوں اور رخصت کر دوں، اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر کی طلبگار ہو تو تم میں سے جو نیکوکاری کرنے والی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ ان آیات میں
اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ کو ایذا دینے کی یا تکلیف دینے کی حرکت کرے گی اس کو دوگنی سزا دی جائے گی، اور تم میں سے جو نیک یعنی اللہ کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور نیک عمل کرے گی، ہم اس کو دوگنا ثواب دیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اے پیغمبر کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کرو اور دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ اس کے علاوہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، جہالت کے دنوں کی طرح زینت نہ دکھاؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اب اگلا ہے اس کا مفہوم، یہ دیکھیں یہاں سے یہ مفہوم شروع ہو گئے ہیں اس کے۔ پہلا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس کا پہلے ہم ترجمہ لکھیں گے، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں، یعنی اے پیغمبر کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہاں اس کا مفہوم ہوگا کہ ازواج مطہرات کو ان کا مرتبہ اور مقام بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا مرتبہ عام عورتوں کے جیسا نہیں ہے، اس لیے زندگی کی ہر راہ پر پھونک پھونک کر قدم رکھو، کیونکہ تم مومنین کے لیے ایک مثال ہو، اس لیے تمہارا کردار بھی مثالی ہونا چاہیے۔ اب اگلا دیکھتے ہیں، یہ دوسرا مفہوم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کا پہلے ترجمہ ہوگا کہ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ یہ دیکھیں اس کا مفہوم ہے اس آیت میں امہات المومنین کو گھروں میں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ عورت کا اصل گھر جو ہے یا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ اس کا گھر ہے، اسی لیے اس کو اطمینان سے اپنے گھر کے اندر رہ کر ہی فرائض انجام دینے چاہیے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اگلا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اب اس کا پہلے ترجمہ کریں گے، یہ دیکھیں، اور دور جاہلیت کی طرح زینت نہ دکھاتی پھرو، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب مفہوم ہے اس کا کہ دور جہالت میں عورتیں اپنے لباس، زیور، حسن کی نمائش وغیرہ کیا کرتی تھیں، یعنی گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو اس طرز عمل سے روکنا چاہتا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اپنے حسن کی نمائش کرنے کے لیے گھروں سے نہ نکلو، اور اگر ضرورت پڑ بھی جائے تو پروقار طریقے سے شوہر کی اجازت سے باہر نکلو۔ اب یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اگلے لیکچر میں ہم اگلا رکوع پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔